ان علوم کا مسلمانوں کی زندگیوں میں بڑا چرچا تھا۔ مسلمان قرآن کے، تفسیر کے، علم الحدیث کے، علم الفقہ کے، علم العقائد کے، پھر عربی زبان کے، عربی ادب کے، عربی کو سمجھنے کے لیے جو کچھ اور علوم چاہیے ہوتے ہیں جیسے علم المعانی، علم البیان، علم البدیع، علم الاشتقاق، علم الصرف، علم النحو، یہ مسلمانوں کی گلی محلوں کوچوں بازاروں میں یہی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ آج میں ان علوم کے نام لے رہا ہوں تو آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ یہ موضوعات ہی ہم نے نہیں سنے۔ یہ اس نام سے کوئی، جس طرح اگر ابھی میں آپ کو کہوں فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، آپ کے لیے کوئی اس میں کوئی نامانوس آوازیں نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ یہ کون سی جنات کی زبان بول رہا ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں بچے سارے دن پڑھتے ہیں، گھروں میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، معروف علوم ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے علم المعانی، علم البیان، علم البدیع، علم الاشتقاق، علم الصرف، علم النحو، تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی نامانوس باتیں ہیں۔ یہ بدقسمتی اس وقت سے شروع ہوئی جب سے مسلمانوں کے اوپر اغیار کا تسلط ہوا، جو کولونیل ایج کہلاتی ہے۔ جب اسلامی دنیا کالونیز بنی مغربی دنیا کی، تو انہوں نے آن واحد میں اسلامی علوم کو چلتا ہوا کر دیا۔ اس کا سکوپ کچھ اور نہیں کیا، انہوں نے اس کا سکوپ زیرو کر دیا کہ آپ پڑھ لکھ لیں جتنے مرضی، آپ بڑے فقیہ بن جائیں، آپ جتنے بڑے مرضی محدث بن جائیں، آپ جتنے بڑے مفسر بن جائیں، سرکار کے کاغذات کے اندر آپ ان پڑھ ہوں گے، اس علم کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو جو مسلمان تھے انہوں نے کہا اپنے بچوں کو ایسی چیز میں کیسے ڈالیں جس پر ان کو نوکریاں نہیں ملیں گی، کل وہ ملازمت نہیں ملے گی ان کو۔ تو لوگوں نے اپنا رخ ان علوم کی طرف کر دیا جس پہ ملازمتیں ملتی تھی، جس پہ نوکریاں ملتی تھیں، جس پہ عہدے ملتے تھے۔ پھر بھی آپ شکر گزار ہوں ان لوگوں کے جنہوں نے اس سکوپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی اولاد کو انہی علوم کی طرف ڈالا، جانتے بوجھتے ہوئے۔ انہیں پتا تھا کہ اس کا سکوپ نہیں ہے، انہیں پتا تھا کہ ان کے بچوں کو اس کے اوپر، ہمارے بچے ڈپٹی کمشنر نہیں بنیں گے، ہمارے بچے اس کے اوپر جج نہیں بنیں گے، ہمارے بچے اس کے اوپر کسی اور رستے پر نہیں جائیں گے، پولیس میں نہیں جائیں گے، ان کا کچھ نہ ملے، لیکن ہمارے بچے ان علوم کے حافظ بن جائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے نکلے، کہ مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر مسلمان چلیں گے کیسے؟ قدم قدم پر ان کو ضرورت ہے۔ قرآن کے بغیر مسلمانوں کا معاشرہ سفر کیسے کرے گا؟ حدیث کے بغیر مسلمانوں کا معاشرہ سفر کیسے کرے گا؟ فقہی مسائل کے بغیر، جائز اور ناجائز کے بغیر، حلال اور حرام کے بغیر کیسے اسلامی دنیا زندگی گزارے گی؟ تو اس کے لیے انسان چاہیے ہوتے ہیں، انسانوں کے دل چاہیے ہوتے ہیں۔ لائبریریوں کے اندر بے شک کتابیں پڑھی رہیں، ہم جب کبھی ترکی جاتے ہیں یقین جانیے کہ ایسا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کمال نے ان کا رسم الخط بدل دیا تھا۔ اور یہ رسم الخط اس لیے بدلا تھا، پہلے عربی رسم الخط میں ترکی لکھی جاتی تھی، اس نے اس کو لیٹن کر دیا تھا، لاطینی رسم الخط میں لکھا جاتا تھا، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اسلامی کتب خانے سے اگلی نسلیں تاکہ بالکل بیگانی ہو جائیں، وہ ٹیکسٹ ہی ان کو سمجھ میں نہ آئے۔ تو ہم جب ترکی جاتے ہیں دیکھتے ہیں لاکھوں کتابوں پر مشتمل کتب خانے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ اسلامی خلافت کا مرکز رہا ہے۔ 700 سال تک عثمانی خلفاء نے استنبول میں بیٹھ کر عالم اسلام پر حکومت کی ہے، تو وہاں کتابیں، اسلامی کتابوں کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، لیکن نئی نسلیں اس کو اتنی انجان ہیں، حتیٰ کہ ان کی جو پرانی مساجد ہیں جو عثمانی خلافت کے زمانے کی ہیں، ان مساجد کے اوپر اس عثمانی رسم الخط کے اندر اشعار لکھے ہوئے، اور یہ عثمانی رسم الخط یہی عربی، فارسی اور ہمارا اردو والا ہے۔ ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو ترک نوجوان آ کر ہم سے پوچھتے تھے یہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے، ان کی زبان لکھی ہے، تو ہم کہتے تھے کہ پڑھ تو ہم دیں گے کیونکہ رسم الخط ہمارا ہے، سمجھتے ہم نہیں ہیں کیونکہ زبان ترکی ہے، تو کہتے ہیں سمجھتے ہم ہیں کیونکہ زبان ہماری ہے، پڑھ نہیں سکتے کیونکہ رسم الخط ہمیں نہیں آتا، تو ہم پڑھتے تھے وہ سمجھتے تھے۔ تو یہ اس زمانے جب کسی قوم کے ساتھ اس کی تعلیم کو اس کے عقیدے سے، اس کی تعلیم کو اس کے دین سے، اس کی تعلیم کو اس کے مذہب سے، اس کی تعلیم کو اس کے کلچر سے کاٹ دیا جائے، تو وہ نسلیں پیدا ہوتی ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ لوگ ناراض نہ ہو اس بات پہ۔ 16 سال 18 سال پڑھنے والے سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں جانتے،
ترجمہ جاننا تو بہت بڑی علمیت ہے. سورہ فاتحہ صحیح نہیں پڑھ سکتے. تعلیم پوچھو کتنے مدت ہے؟ 18 سال. ایم فل کیا ہوا ہے, پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, اور کہو سورہ فاتحہ سنائیں, تو آپ کو جو سورہ فاتحہ سنائیں گے وہ کم سے کم عربی میں تو نہیں ہوگی. باقی اگر عبرانی میں یا کسی لاطینی یا جاپانی میں ہو تو اس کا ہمیں پتہ نہیں. وہ عربی لب و لہجہ تو نہیں ہوتا کم سے کم. حضور نے فرمایا قرآن کو عربی لہجوں کے اندر پڑھو. یہ عین شین قاف صاد ہا یہ قرآن کے حروف ہیں, اس کے بغیر مطلب ہی ادا نہیں ہو سکتا. نہ صرف یہ کہ مطلب ادا نہیں ہوتا بلکہ بسا اوقات ایسا غلط مطلب بنتا ہے کہ اس کے تلفظ سے انسان گناہگار ہو جاتا ہے. جیسے دیکھیں ہم لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, سارے کے سارے سب سے زیادہ پڑھتے ہیں, یہ تو عام طور پر یاد ہی ہوتی ہے سب کو, نمازوں میں پڑھتے ہیں. اس کے لیے جو لفظ ہے قل کہا گیا ہے, قل قاف کے ساتھ, موٹے قاف کے ساتھ. آپ اپنے معاشرے میں جا کر لوگوں کا سروے کریں, 90% لوگ اس کو چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھیں گے, قل هو اللہ احد پڑھیں گے. اگر ابھی بھی ہم اس مسجد میں سننا شروع کر دیں تو 90-95% لوگ اس کو چھوٹے کاف کے ساتھ پڑھیں گے. اب قل کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اور قل کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی کھا لیجئے اللہ ایک ہے. کل کھانے کے اس کو کہتے ہیں. اگر آپ کسی کے کھانا کھاؤ تو آپ کہیں گے کل, اور اگر آپ کسی سے کہیں گے کہ پڑھو تو آپ اسے کہیں گے قل. اب یہ فرق ہم لوگ, ہمارے لیے ایسی بدل گیا ہے. اسی طرح بعض حرکتوں کا فرق, حرکت سے مراد اعراب, زیر زبر پیش, اس کا فرق اگر انسان ایسی جگہ, آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کے بعض مصاحف میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ 14 جگہیں ایسی ہیں کہ اگر یہاں پر آپ نے زیر زبر پیش بدل دیا تو مطلب کفریہ ہو جائے گا. فلانی جگہ پر اس کا کوئی مطلب ایسا مطلب بنے گا کہ اس سے جملہ کفریہ ہو جائے گا.